پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کے خادم ڈاکٹر ڈیرک پرنس کے اردو پیغامات، آڈیو پیغامات آپ کی روحانی ترقی اور تازگی کے لیے دنیا بھر میں کلیسیاؤں اور شخصی طور پر لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آئیے اردو پیغام سنتے ہیں۔ 2 فصلیں۔ گزشتہ دنوں میں پچھلے سیشن میں جس موضوع پر بات کر رہا تھا اسی سلسلے کو جاری رکھوں گا۔ اس دفعہ میں جس موضوع پر اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں وہ فصل کا موضوع ہے، جو بائبل مقدس کی عظیم تعلیم کے مطابق آخری دنوں کے بارے میں ہے۔ فصل ایک عظیم موضوع ہے جو کہ بائبل مقدس کی پہلی کتاب سے آخری کتاب میں پھیلا ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ پہلی بار حضرت نوح کے ساتھ خدا کے وعدے کے موقع پر متعارف کرایا گیا کہ جب تک زمین آباد رہے گی تب تک بیج بونے اور فصل کاٹنے کا وقت بھی قائم رہے گا۔ لیکن میں سب سے پہلے کتاب استثنا کی طرف رجوع کرتا ہوں، جس میں بنی اسرائیل کی سرزمین کنعان میں داخل ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ کی ہدایات لکھی ہوئی ہیں، اور اس کتاب میں اس نے بڑی واضح ہدایات بتائی ہیں کہ ان کو اخلاقی لحاظ سے کیسے چلنا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ وراثت کی برکات اور فوائد سے کیسے مستفیض ہوں گے۔ ہم استثنا باب 11 اس کی آیات 13 اور 14 پڑھیں گے۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ بنی اسرائیل مصر سے آزاد ہو کر باہر آ گئے تھے، جو لازمی طور پر میدانی ملک تھا اور جہاں پر بارش کم ہوتی ہے۔ پانی کا بڑا ذریعہ بارش نہیں تھی بلکہ دریائے نیل تھا۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تم اس سرزمین میں داخل ہو جو خدا تمہیں دے رہا ہے تو یہ بات جان لو کہ یہ ایسی زمین نہیں ہوگی، وہاں پر پہاڑیاں اور وادیاں ہوں گی اور بارش صرف آسمان سے ہوگی اور یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جب جی چاہا پانی مل گیا۔ اگر تم خدا کے وفادار رہو گے تو جب تمہیں پانی کی ضرورت ہوگی تمہارے لیے بارش ہوگی۔ چنانچہ خدا کا یہ وعدہ اس طرح سے ہے، لیکن بائبل مقدس میں بارش کا وعدہ فصل کے وعدے سے فرق ہے، اور آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ فصل کا دار و مدار بارش پر ہے۔ یہ بات ہر قوم کے لیے درست ہے، لیکن بنی اسرائیل کی سرزمین میں یہ بات کچھ زیادہ سچی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے ہاں صرف 2 موسم ہوتے ہیں، گرم خشک موسم اور سرد نمی والا موسم۔ موسم بہار برائے نام ہی ہوتا ہے، اور موسم خزاں کی تو بات ہی نہ کریں، یہ کبھی بھی دیکھا نہیں گیا۔ گرم خشک موسم کے دوران، جو عام طور پر اپریل سے ستمبر کے آخر تک رہتا ہے، بالکل بارش نہیں ہوتی، بس انہیں پچھلی بارش کا انتظار کرنا ہوتا ہے جو موسم سرما میں شروع ہوتی ہے۔ اس بارش کا مقصد زمین کو نرم کرنا ہوتا ہے، جو اس وقت تک سخت ہو جاتی ہے، تاکہ کسان اپنی کھیتی باڑی کا کام شروع کر سکیں، جو فصل کی کٹائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ عام طور پر بڑی بارش کی طرف پیش رفت ہوتی ہے، جس سے پوری قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر پورے موسم سرما میں ادھر ادھر کہیں کہیں بارش ہو جاتی ہے، اس کے بعد بڑی بارش نہیں ہوتی، جس کو عام طور پر پچھلی بارش کہنے میں یہ بارش عید فصح کے وقت ہوتی ہے، جو بائبل مقدس میں سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے آج کل کا ایسٹر کے متوازی ہوتا ہے، اور تقریباً مارچ یا اپریل کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس پچھلی بارش کے دوران ہی کھیتی باڑی کے مقصد کو پورا کرنا ہوتا ہے، یعنی بیج بونے کا وقت، تاکہ فصل تیار ہو۔ اگر پچھلی بارش یا پہلی بارش کے انتظار میں رہیں تو فصل کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے فصل کے لیے بارش کا ہونا بڑی حد تک ناگزیر ہے، اور وہ وعدہ جو حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے کرتا ہے وہ یہاں پر خاص طور پر دونوں سے مربوط ہے۔ وہ 3 قسم کی فصلوں کے بارے میں بتاتا ہے، وہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں، یعنی اناج، نئی میں اور تیل۔ آپ پوری بائبل مقدس میں، بالخصوص عہد عتیق میں، یہی 3 فصلیں دیکھیں گے: اناج کی فصل، انگور کی فصل اور زیتون کی فصل، اور ان کا ذکر یہاں پر پایا جاتا ہے۔ میں آپ کے لیے استثنا باب 11 کی آیت 13 سے پڑھتا ہوں۔ اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو۔ ذرا غور کریں کہ یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔
بائبل مقدس اس حقیقت کو باور کرانا چاہتی ہے کہ بارش خدا قادر مطلق کے قبضے میں ہے۔ تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا۔ پھر آپ خدا کی معاشیات ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کیا فرماتا ہے، تاکہ تو اپنا غلہ اور میں اور تیل جمع کر سکے۔ فصل کی کٹائی کی 3 شکلیں ہیں، اور دراصل پوری بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے۔ یہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی دیا گیا ہے، اس کو بائبل مقدس میں بے نقاب کیا گیا ہے۔ بارش روح القدس کے نزول کی عکاسی کرتی ہے، اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ کلیسیا کی تاریخ میں روح القدس کا نزول پہلی اور پچھلی بارش کے متوازی ہے، اور پہلی بارش پینتیکوست کے دن ابتدائی کلیسیا کے اوپر ہوئی۔ یہ کلیسیا کے اوپر ایک عالمگیر نزول روح پاک تھا۔ اس سے بیداری پیدا ہوئی جس نے فصل کی طرف رہنمائی کرنے کا راستہ تشکیل دیا۔ پھر جس کو آپ موسم سرما کہتے ہیں، تقریباً ہر صدی میں کلیسیا کے اندر کہیں کہیں ادھر ادھر روح پاک کے نزول کی بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن کوئی پوری کلیسیا پر کوئی بڑا نزول نہیں ہوا۔ اور پھر جس طرح میرا اپنا ایمان ہے اور جس طرح میں سمجھتا ہوں، موجودہ صدی کے شروع میں ہوا تھا، جو دراصل 1 جنوری 1900 کے پہلے دن ایک طرح سے پچھلی بارش کی ابتدا ہوئی۔ میں 1 جنوری کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ اس دن متحدہ امریکہ میں ٹوپیکا کے مقام پر کینسس میں بائبل سکول میں ایک نوجوان عورت جو کہ طالبہ تھی، بائبل سکول کے اساتذہ کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھیں تاکہ میں عہد جدید کی طرز پر روح القدس حاصل کروں۔ خیر، ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ غیر زبانیں بولنا شروع کر دے گی، مگر انہوں نے اس کی حسب خواہش اس کے سر پر ہاتھ رکھے تو اس نے غیر زبانیں بولیں، اور یہ کسی لحاظ سے اس صداقت کی عکاسی تھی کہ تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ پھر 1904 میں لاس اینجلس کی ایسوزا اسٹریٹ میں ایک مشہور واقعہ دیکھنے میں آیا۔ وہاں پر ابتدائی طور پر روح کے نزول کے کئی اشارے پہلے سے مل رہے تھے، لیکن آرمینیا میں حقیقتاً آخری صدی کے آخر میں حیرت انگیز طور پر کافی تھے۔ لیکن ہر صورت میں آپ بنیادی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ صدی کے شروع میں پچھلی بارش کے گرنے کی ابتدا ہو گئی تھی، اور اس کے ظہور سے آخر کار پوری کلیسیا پر اثر ہوا ہے۔ 90 سالوں کا عرصہ جو گزر چکا ہے۔ بنیادی طور پر کوئی ملک یا کلیسیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو روح القدس کے مافوق الفطرت ظہور سے دوچار نہ ہوا ہو۔ میرا ایمان ہے کہ یہ پچھلی بارش ہے۔ میں یقین سے یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ یہ پچھلی بارش کی تکمیل ہے۔ میں تو ایمان رکھتا ہوں کہ ابھی تو بہت کچھ ہونے والا ہے، لیکن ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم روحانی اور فطری طور پر ہمہ گوش رہیں کہ یہ بارش فصل کے مقصد کے لیے ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھنے سے قاصر رہے تو پھر آپ اپنی زندگی کے لیے خدا کے مقصد کو کھو دیں گے۔ میں بنیادی طور پر 50 سالوں سے پینٹیکاسٹل تحریک سے وابستہ ہوں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ ان کو پینٹیکاسٹل، کیرزمیٹک، یا آپ انہیں جو کچھ بھی پکارنا چاہتے ہیں، یا پھر کیا وہ صرف تشدد پسند ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے کلیسیا سے تعلق رکھتے ہوں گے تو پھر وہ تشدد پسند ہوں گے۔ بہرکیف آپ ان کو جو کچھ بھی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو نزول روح کی وجہ سمجھتے ہیں، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو ایسا نہیں سوچتا، اور جو ایسے ہیں جنہوں نے ایک چھوٹا سا روحانی گروہ بنا لیا ہے جو مجھے برکت دو جیسی کلب کی تشکیل دی ہے۔ وہ اکٹھا ہوتے ہیں اور گہری روحانی سچائی کی باتیں کرتے ہیں، اور بائبل مقدس کی اسٹڈی کے لیے اتوار کی صبح کو اکٹھا ہوتے ہیں، آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، اور جب چرچ سے باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی خدا آپ کو برکت دے، اگلے اتوار کو ملیں گے۔ دراصل یہ ایک نام نہاد چھوٹا سا روحانی ٹولہ ہوتا ہے جو حقیقتاً دوسرے لوگوں کو جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں پر کوئی اثر نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور پھر دوسرے لوگ بھی ہیں جن کو احساس ہوتا ہے کہ بارش فصل کے لیے ہے۔ یہ لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ یا خصوصی طور پر تعلیم یافتہ یا ذہین نہیں ہوتے، لیکن ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ فصل کے لیے بارش دی گئی ہے
تاکہ خدا کی بادشاہی میں روحوں کو اکٹھا کیا جائے۔ وہ باہر گئے ہیں اور قوموں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ان کی حیثیت کے فرق سے نہیں ہے، بلکہ فرق صرف اس بات میں ہے کہ انہوں نے خدا کے مقصد کو سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ میں بڑے زور سے اپنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ بارش فصل کے لیے عطا کی گئی ہے۔ یہ اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ روحانی طور پر اپنے آپ کو واضح سمجھیں یا کسی خاص برکت کے حامل ہیں۔ یہ تو اس لیے دی گئی ہے کہ آپ کو خدا کی فصل میں ایک سرگرم کام کرنے والا خادم بنائے۔ آئیں یرمیہ نبی کے صحیفے کی طرف توجہ کریں۔ اس کے باب 5 اور آیات 23 اور 24 میں یرمیہ اپنے زمانے کے لوگوں کی سرزنش کرتا ہے جو اسرائیل میں تھے، کیونکہ خدا جو کچھ کر رہا تھا وہ اس سے غافل تھے۔ وہ اپنے ہی مفادات میں گھرے ہوئے تھے اور ان کو صرف دنیا کی اغراض سے ہی دلچسپی تھی۔ خدا جو کچھ کہہ رہا تھا اور جو کچھ کر رہا تھا اس کے لیے انہوں نے اپنے کان اور آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ دیکھیں یرمیہ کیا فرماتا ہے، لیکن ان لوگوں کے دل باغی اور سرکش ہیں، انہوں نے سرکشی کی اور دور ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ اس کی شہادت کیا ہے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، انہوں نے اپنے دل میں نہ کہا کہ ہم خداوند اپنے خدا سے ڈریں جو پہلی اور پچھلی برسات وقت پر بھیجتا ہے اور فصل کے مقررہ ہفتوں کو ہمارے لیے موجود کر رکھتا ہے۔ غور کریں کہ ان کو بارش کس واسطے سے دی جاتی ہے۔ فصل جو بالکل صحیح ہے، وہ غلطی کیا تھی جو اسرائیل سے سرزد ہوئی؟ یا ان کو اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا کہ بارش کے لیے ان کا دار و مدار مکمل طور پر خدا پر ہے اور بارش فصل کے لیے دی گئی ہے؟ انہوں نے خدا کے مقصد کو کھو دیا، اور آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فصل کے مقررہ ہفتوں کو ہمارے لیے موجود کر رکھا ہے۔ یہ میرے لیے ایک چونکا دینے والا مکاشفہ تھا۔ دراصل میں ایک ریسٹورنٹ کے اندر تھوڑی دیر پہلے چل کر گیا اور بیٹھنے کے لیے ایک میز کا انتخاب کیا، لیکن جب میں وہاں پر گیا کہ میز پر بیٹھوں تو میری نظر ایک اشارے پر پڑی جو میز کے اوپر لکھی ہوئی تھی کہ میں وہاں پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ خود اندازہ لگائیے کہ وہ کیا بات تھی۔ لکھا تھا مخصوص ہے۔ جب میں نے یہ حوالہ پڑھا تو میں نے سوچا یہی وہ بات ہے۔ خدا نے بھی چند ہفتوں کا نشان دیا ہے جس کے اندر فصل کو اکٹھا کر لینا چاہیے۔ اس نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ خدا نے شیطان سے کہا، تو ان ہفتوں میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے انہیں فصل کی کٹائی کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ مہینوں بھر کے لیے نہیں بلکہ ہفتوں کے لیے۔ آپ میں جو کسان ہیں یا جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور فصلوں کے مالک ہیں جن کے پاس زیادہ مویشی نہیں ہیں، آپ کو احساس ہوگا اور ہمارے ساتھ متفق ہوں گے کہ سال کا نازک موسم کیا ہوتا ہے اور سال کا بھاری ترین موسم کون سا ہوتا ہے۔ وہ موسم کیا ہوتا ہے جب ہر شخص کو باہر ہونا پڑتا ہے؟ وہ ہے فصل کی کٹائی کا موسم۔ بالکل ٹھیک۔ امثال باب 10 آیت 5 میں لکھا ہے، وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دانا بیٹا ہے، پر وہ بیٹا جو درد کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے۔ کیونکہ موسم کے وقت جب ہر کوئی چوکس اور سرگرم رہتا ہے، اس وقت وہ سوتا رہتا ہے اور وہ اپنے باپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کا باپ اس کے لیے شرمندہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں کلیسیا میں ایسے بیٹے ہیں جو اپنے باپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں؟ کیونکہ وہ فصل کی کٹائی کے وقت سوتے رہتے ہیں۔ وہ پیغام سنتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، اور فصل جسے کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے اس معاملے میں بالکل غافل رہتے ہیں۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قسم کے گروہ میں ایک دو آپ بھی ہوں؟ یاد کریں کہ میں نے خود غرضی کے بارے میں کیا کہا تھا۔ یہاں پر اس کا ایک اور رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ہی روحانی بھلائی کے لیے اور روحانی تحفوں کی خاطر بڑے جذباتی ہوتے ہیں۔ یہ روحانی زبان بولنے کے لائق ہوتے ہیں، لیکن جب فصل کی کٹائی کا معاملہ آ جائے تو محو خواب خرگوش ہوتے ہیں۔ اور جب ہم یوئیل نبی کے دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں تو اس میں ہم قدرتی فصل کی ہو بہو روحانی نبوت دیکھتے ہیں۔ یوئیل نبی کے پورے موضوع پر بات نہیں کریں گے، لیکن حقیقت میں یوئیل نبی
3 بڑے حصے پر توجہ مرکوز کراتا ہے جو 3 ابواب کے متوازی ہیں۔ پہلے حصے میں ویرانی، دوسرے حصے میں بحالی اور تیسرے حصے میں عدالت۔ اور یہاں پر دوسرے باب میں ہم بحالی پر آتے ہیں، اور بحالی کا عامل بارش ہے جو روح القدس کی تصویر ہے۔ یوئیل نبی دوسرے باب اور اس کی 23ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں، پس اے نبی سیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا۔ یہ ابتدائی کلیسیا پر ہوئی۔ وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا۔ فسح کا مہینہ مارچ یا اپریل۔ بارش کے مقصد پر غور کریں، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے اور حوض نئی مے اور تیل سے لبریز ہوں گے۔ یوئیل باب 2 آیت 24۔ اور وہ بڑی بڑی 3 فصلیں کیا ہیں؟ وہ گندم، مے اور تیل ہیں۔ ان کو کون سی چیز پیدا کرتی ہے؟ پچھلی برسات۔ پچھلی برسات کی ہو بہو روحانی شکل کیا ہے؟ ہم یوئیل باب 2 آیت 28 میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ایسا ہوگا۔ آپ میں سے جو کل یہاں آئے تھے تو ہم نے اس کے بعد جو آنے والی بات ہے اس پر غور کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد خدا کے لوگ اکٹھے ہوئے، روزہ رکھا، دعا کی اور خداوند کو پکارا۔ خداوند فرماتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا۔ یوئیل باب 2 آیت 28۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مقدس پطرس نے یوم پینتیکوست پر یہ حوالہ پیش کیا تھا اور کہا کہ یوئیل نبی کی معرفت خدا نے کیا فرمایا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں اس نے کہا آخری دنوں میں، لیکن رسولوں کے اعمال باب 2 اگر آپ غور سے پڑھیں تو مقدس پطرس اس طرح حوالہ پیش کرتے ہیں کہ میں اپنی روح نازل کروں گا۔ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی روح میں سے کچھ نازل کروں گا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی روح نازل کروں گا۔ میں بالٹی خالی کروں گا، میں پوری کی پوری بالٹی خالی کر دوں گا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ سب پر نازل کروں گا۔ ایک اچھا پینٹیکاسٹل ہونے کے طور پر جب 1960 میں مجھے کیرزمیٹک تحریک سے واسطہ پڑا تو مجھے بڑا دھچکا لگا۔ میں تو خیال کرتا تھا کہ صرف ہم پینٹیکاسٹلوں کے لیے ہے، لیکن خدا نے مجھے بڑی نرمی سے یہ بات سمجھائی کہ اینگلیکن اور بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین اور پلائماؤتھ برادران تو ہماری طرح فرد بشر ہیں، اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کر دوں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے مجھ سے کوئی مشورہ نہیں کیا، اس نے میری رائے نہیں پوچھی، اس نے تو وہ کر دکھایا جو اس کی مرضی تھی۔ یہاں پر میں آپ پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر روح نہیں انڈیلی گئی۔ روت مجھ سے پہلے آپ سے بات کر رہی تھی کہ مسلم دنیا ابھی تک اس برکت سے محروم ہے۔ اس وقت دنیا میں 1 بلین مسلمان رہتے ہیں، اس سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے۔ ابھی تو برسات کے چند قطرے گرے ہیں اور بس۔ آپ جانتے ہوں گے آج کی دنیا میں شماریات بڑی دلچسپ ہیں۔ چینی قوم 1 بلین سے زیادہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں دنیا کی آبادی کا ہر 5واں شخص چینی ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا پتا تھا؟ آپ قوموں کے پاس جانے کی بات نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو آپ چینیوں کے پاس گئے ہی نہیں، اور آج اس آبادی کا ایک تھوڑا سا حصہ مسلمان ہیں۔ ان کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ فرد بشر شمار نہیں ہوتے؟ خدا نے کہا ہے کہ ان کے پاس بھی جائیں، میں سب پر اپنی روح نازل کروں گا۔ اور پھر وہ مافوق الفطرت ظہورات کی بات کرتا ہے جو آخری دنوں کے عروج کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، خون، آگ اور دھوئیں کے بخارات جو کہ خداوند کے غضب کے دن پر آئیں گے۔ اب ہم عہد جدید کی طرف آتے ہیں، اور میں انجیل کا وہ حوالہ پڑھنے والا ہوں جو پچھلے سیشن میں پڑھا تھا۔ دیکھیں، مقدس متی باب 13 آیت 29، بالکل ایک سادہ سا بیان ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ یہ زمانہ ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کا اس سلسلے میں رد عمل کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ خدا کی تعریف ہو، میں بھی ایسا ہی کہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آخری زمانہ ہمیشہ قائم رہے۔ یہ ایک مخمصہ ہے
اور یہ ابتر ہو رہا ہے۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ اسے ہمیشہ قائم نہیں رہنا ہے، یہ اپنے عروج کی طرف آ رہا ہے، اور اس کے عروج پر فصل کی کٹائی کا موسم ہے۔ فصل کی کٹائی آخری زمانہ ہے۔ میں جس زمانے میں اپنے آپ کو بڑا دانش مند سمجھا اور روحانیت کی طرف رجحان نہیں تھا، ان دنوں ایک برطانوی شاعر ٹی ایس ایلینٹ کی ایک نظم دی واز بلائنڈ پڑھا کرتا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اس کے پڑھنے پر اپنا وقت ضائع مت کرے۔ وہ اپنی اس نظم میں ایک جگہ کہتا تھا کہ یہ دنیائیں اپنے انجام کی طرف بوڑھی عورتوں کی مانند بڑھ رہی ہیں جو فارغ وقت میں اپنے لیے ایندھن اکٹھا کرتی ہیں۔ وہ غلط کہتا تھا۔ دنیا اپنے عروج کے خلاف اختتام پذیر نہیں ہو رہی ہے، وہ تو اپنے عروج کی سمت بڑھ رہی ہے۔ خدا خلاف عروج خدا نہیں ہے، اور فصل کی کٹائی کا زمانہ آخر زمانہ ہے۔ لفظ خاتمہ عام معنوں کی طرح یہاں پر مستعمل نہیں ہوا ہے، یہ تو زمانے کا خاتمہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ سب دھاگوں کو اکٹھا کر کے ایک آخری بڑے کمال پر آتا ہے۔ ایک اور حوالہ جو عہد جدید میں سے لیا گیا ہے وہ اس سارے بیان کا احاطہ کرتا ہے، اور وہ ہے مقدس یعقوب باب 5 آیات 7 اور 8۔ پس اے بھائیو، خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ کب تک صبر کرو؟ خداوند کی آمد تک۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ خداوند کی آمد ثانی کا، اور ہمیں اس وقت تک صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے مینگ کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ غور کریں کہ فصل کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسان فصل کی کٹائی کا کتنی دیر انتظار کرتا ہے، کیونکہ جب تک پہلی اور پچھلی برسات نہیں ہوتی وہ کچھ جمع نہیں کر سکتا۔ یہ بات فطری حالات میں بھی درست ہے اور روحانی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے۔ مقدس یعقوب اس کا اطلاق کرتا ہے، تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ اس کا عروج کیا ہے؟ خداوند کی آمد ثانی۔ لیکن یہ تو اس وقت ہو سکتی ہے جب فصل جمع کر لی گئی ہو، اور فصل جمع نہیں کی جا سکتی جب تک پچھلی برسات نہیں ہوتی۔ چنانچہ 3 واقعات یکے بعد دیگرے پیش آتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق بائبل مقدس اس بارے میں کسی صحیح وقت کا ذکر نہیں کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو پچھلی برسات ہے، دوسرے فصل کا جمع کرنا، تیسرے خدا کی آمد ثانی۔ لیکن خداوند کی آمد کے بارے میں دن اور وقت صحیح کوئی نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے تو اس سال کا بھی علم نہیں، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ آمد خاصی قریب ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس 1000 سالہ زمانے میں آ جائے گا، مجھے تو بالکل نہیں معلوم کہ وہ کب آئے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہماری بہت سی توقعات کے برعکس آئے گا۔ لیکن وہ تو الہی منصوبہ بندی کے تحت آئے گی۔ پچھلی برسات، فصل کی کٹائی، روحوں کا زمانے کے آخر میں جمع ہونا اور خداوند کی آمد، یہ سب باتیں خدا کی حسب مرضی ہوں گی۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ کسی دھماکے سے کم نہیں جو اگلے 1000 سالہ دور میں 6 بلین ہو جائے گی۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پریشان کن تعداد ہوگی۔ ہم دراصل سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ 6 بلین لوگ کیسے ہوں گے۔ اگر روح القدس کی جاہ و جلال والی تحریک چل پڑی اور کلیسیا پر روح کا نزول ہوا اور لوگوں پر بھی روح کی آگ برس پڑے، خاص طور پر ان لوگوں پر جو مسیحیت سے ناواقف ہیں، اور کلیسیا برسات کے مقصد کو بھانپ لیتی ہے اور وہ پوری طرح لیس ہو کر وفادار رہے اور روح کے مافوق الفطرت قوت سے میدان میں آ جائے، تو عین ممکن ہوگا۔ ایک عشرے میں اتنے لوگ نجات پا جائیں گے جتنے کلیسیا کی گزشتہ تاریخ میں نہیں پا سکے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بات کو گھٹا کر پیش کرنا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی میں روحوں کا ایک وسیع اجتماع ہونے والا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی عنقریب ہوگا۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے رویا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں رویا نہیں
وہاں پر لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں، ان میں بے ضبطی آ جائے گی۔ وہ چیز جو ہمارے اندر نظم و ضبط پیدا کرتی ہے وہ رویا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اس کا کبھی احساس ہوا ہے کہ نہیں۔ مثلا آپ کھلاڑی لیتے ہیں جو اولمپک میں مقابلہ کرتے ہیں۔ بے شک کامن ویلتھ کے کھیل سر پر ہیں، لیکن کھیل کی دنیا میں اس منزل تک آنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی پر حکمرانی کرنا پڑتی ہے کہ آپ کیا کھائیں گے، کون سی ورزش کریں گے، کون سی کتابیں پڑھنا ہوں گی، پھر ذہنی طور پر تیاری، گھر میں سونے کا معاملہ اور ٹریننگ، یہ سب بہت سخت مشقت کا تقاضا کرتی ہے۔ اس قسم کے نظم و ضبط میں سے گزرنے کے لیے مردوں اور عورتوں کو کون سی بات آمادہ کرتی ہے؟ وہ ہے رویا۔ آدمی دیکھتا ہے کہ وہ کسی سے بھی زیادہ بلندی پر کود سکتا ہو اور کسی بھی دوسرے سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہو، کتنا دور نیزہ پھینک سکتا ہو۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نظم و ضبط کا پابند رہے گا، جو اکثر مسیحیوں کے لیے مشکل بات ہوگی۔ وہ اس کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، لیکن مقدس پولس تو مسیحی زندگی کو ایک پہلوان کے مشابہ قرار دیتے ہیں کہ ایسا پہلوان سب باتوں میں پرہیز کرتا ہے اور اپنے اوپر ضبط کو لازمی قرار دیتا ہے۔ اگر مسیحیوں کو گولڈ میڈل جیتنا ہے تو پھر اپنے اوپر یہ ساری پابندیاں لگانا پڑیں گی۔ یہ تو میری بیان کی ہوئی رویا ہے جو پہلا کرنتھیوں باب 9 میں لکھا ہے۔ آخر میں اس طرف موڑنا نہیں چاہتا ہوں جہاں پر رویا نہیں، وہاں پر لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ان کی مثال شتر بے مہار جیسی ہے۔ میں اس کا اطلاق کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ابھی اپنے ہاتھوں پر بیٹھ جائیں۔ آپ دستبردار نہ ہوں، مگر آپ میں سے کتنے، آپ یاد رکھیں کہ آپ اپنے ہاتھوں پر بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کم از کم ایک دفعہ غذا کے ذریعے اپنا وزن کم کیا ہے؟ میں اس کا اطلاق کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ابھی اپنے ہاتھوں پر بیٹھ جائیں۔ آپ دستبردار نہ ہوں، مگر آپ میں سے کتنے، یاد رکھیں کہ آپ اپنے ہاتھوں پر بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کم از کم ایک دفعہ غذا کے ذریعے اپنا وزن کم کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو کامیابی ملی ہے؟ کتنے لوگوں نے 2 بار کوشش کی ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، اس پر بات نہیں کرتے۔ کیا آپ کامیاب ڈائٹنگ کا راز جانتے ہیں؟ وہ ہے رویا۔ آپ جس طرح دیکھنا سوچتے ہیں آپ کو دیکھنا چاہیے، اسی طرح دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ آج میں نے کیا کھایا تھا، پبلووا، جب پبلووا آپ کے سامنے پڑا ہو تو آپ اپنی کمر کی لمبائی دیکھتے ہیں۔ مجھے پبلووا نہیں چاہیے۔ دیکھیں وہ میری ہنسی اڑا رہے ہیں کیونکہ میں نے 2 حصے کھا لیے، لیکن خدا کے فضل سے کامیاب ہو گیا ہوں۔ لیکن اس وقت میں تو اپنی خوشی پوری کرنے پر تلا ہوا ہوں، لیکن رویا ضروری ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ اسی طرح کا ہے۔ اگر ہمیں فصل کی کٹائی کامیابی سے کرنی ہے تو پھر ہمیں فصل سے آشنا کرنا ہے۔ اور در حقیقت آج رات میرا مقصد آپ کو ایک رویا سے آشنا کرنا ہے، تاکہ آپ یہاں سے یہ کہتے ہوئے جائیں کہ اگر یہ قربانی کا تقاضا کرتا ہے اور راتوں کی نیند حرام کرنی پڑے، یا پھر مجھے اپنے کام کو خیر بات کہنا پڑے، اور اگر مجھے کسی سے خدا کی خاطر دنیا کے کسی ویرانے میں جانے کے لیے کہا جائے، تو پھر میں نے رویا کو دیکھ لیا ہے۔ رویا تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ دیکھیں یسوع نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا تھا، ان کا بھی مسئلہ تھا، وہ رویا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مقدس یوحنا باب 4 میں اس نے ابھی سامریا کی عورت سے بات چیت ختم کی ہے۔ 35ویں آیت میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، کیا تم کہتے نہیں کہ فصل آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، کیا تم کہتے نہیں کہ فصل آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کر کہ فصل پک گئی ہے۔ یسوع اور اس کے شاگردوں کے رویا میں فرق کو دیکھیں۔ وہ فطرتی ماحول کو دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فصل کی تیاری میں 4 ماہ ہیں۔ یسوع نے کہا کہ میرا دیکھنے کا انداز ایسا نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں کھیتوں پر نگاہ کرتا ہوں کہ فصل تو پہلے سے ہی تیار ہے، اور اس نے کنویں پر حیرت انگیز پولہا کاٹا۔ وہاں پر 12 اسکول کے طلباء تھے۔ وہ گاؤں کے اندر داخل ہوئے، کھانا لیا، باہر آ گئے اور کسی روح کو چھوا نہیں۔
यसू ने अपने आप को औरत पर जाहिर किया। उसने कुएं पर पानी भरने का डोल छोड़ा और सारे गांव का बताया, और सारा गांव यसू से मिलने बाहर आ गया। उसने कुएं पर पानी भरने का डोल छोड़ा और सारे गांव को बताया, और सारा गांव यसू से मिलने बाहर आ गया। एक औरत के मुकाबले में 12 बाइबल स्कूल के तलबा थे। क्यों? क्योंकि उस औरत के पास रोया था। लिहाजा सवाल तो एक रोया का है। अब मुकद्दस मती बाब 9 में मैं कहूंगा कि यसू एक अलमनाक बयान देता है। हम इसे 36वीं आयत से पढ़ते हैं, क्योंकि सवाल फिर वही रोया का है। यसू ने लोगों को अपने शागिर्दों से मुख्तलिफ देखा। वहां लिखा है, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा न हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। उनके पास रब्बी थे, उनके पास इबादत खाने थे, उनके पास चरवाहे न थे। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। अगर ये बात उस वक्त दुरुस्त थी, मैं कहूंगा कि आज ये बात 100 गुना ज्यादा सही है। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इनका अंदाजा है कि 1 लाख मुसलमानों के लिए सिर्फ एक मिशनरी है, फिर भी फसल बहुत है। रूथ और मैं इंडोनेशिया में रहे हैं, जो कि बुनियादी तौर पर एक मुसलमान कौम है, लेकिन गुज़िश्ता 20 या 30 वर्षों में एक अंदाजे के मुताबिक आबादी के 30% लोगों ने मसीहियत को कबूल कर लिया है, और खुदा के कलाम की ज़रूरत इस कदर ज़्यादा है कि उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। हम वीडियो के बारे में बात करते रहते हैं। वहां पर एक बिरादर हैं जिनके पास ये खिदमत है, जो इंडोनेशिया के हर गांव में बाइबल टीचिंग की कैसेट्स रख रहे हैं। उनके पास बिजली का बंदोबस्त नहीं, लेकिन वो उनको चलाने के लिए कोई कार बैटरी या कुछ और चीज इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज ने हमें मलेशिया में हैरानी में डाल दिया। ये एक और मुसलमान कौम है। आप उसके देहात में से कार के जरिए सफर कर सकते हैं, लेकिन उनके पास आप रवा नहीं। उनके पास कोई बड़ा जखीरा भी नहीं, लेकिन उनके पास टीवी एरियल हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। चंद माह हुए कि टाइम मैगजीन में एक अहम मजमून छपा था, जिसमें यह बात लिखी गई थी कि वीडियो का इनकलाब आया हुआ है। उसने सियासी निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है। मेरा ख्याल है कि मशरकी ब्लॉक में मौजूद अफरा तफरी की एक वजह यह थी कि टेलीविजन और वीडियो ने लोगों को बेनकाब कर दिया है कि मगरिब में क्या क्या हो रहा है, और सियासी निज़ाम उसे संभाला देने में नाकाम रहा है। मुझे सियासी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे फसल की कटाई में दिलचस्पी है। हमने एक इजलास मुनक्किद किया। पिछला इजलास जो हमने किया था, उसमें गुज़िश्ता मई को सिंगापुर में ब्रांच नाज़मीन आते थे। हमारे मकासद में से एक मकसद इस बात पर बहस करना था कि वीडियो के जरिए दुनिया तक कैसे पहुंचा जाए। जब हमारी मीटिंग जारी थी तो फोर्ट लॉडरडेल में हमारी मकामी जमात के एक पास्टर, जो मेरे हिसाब से एक जवान आदमी थे, आप समझते हैं, लेकिन जिस तरह आप सोचते हैं उस मानी में जवान नहीं थे, लेकिन बूढ़े भी नहीं थे। उसने मुझे एक फैक्स भेजा और कहा, मैं आज सुबह ज्ञान ध्यान में लगा हुआ था और मैं किसी चीज के लिए दुआ मांग रहा था, लेकिन मैं आप और आपकी खिदमत के सिवा किसी और के लिए दुआ न कर सका। और उसने कहा कि जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने मुझे एक रोया बख्शा और मैंने एक दरांती देखी जो फसल काट रही थी। उसने न्यूजीलैंड के इलाके से काटना शुरू किया और जुनूब मशरक एशिया के रास्ते चीन तक गई, और दरांती का ब्लेड वीडियो कैसेट था। क्या आप कोई रोया रखते हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि क्या किया जा सकता है, या फिर आप अपने मामूल के काम से मुतमईन हैं? आप कह सकते हैं, अरे भाई प्रिंस, मेरे पास ज्यादा नेमतें नहीं हैं, मैं कोई मुबल्लिग नहीं हूं, मैं कोई मुबश्शिर भी नहीं हूं, तो फिर आप बड़े खतरे में घिरे हुए हैं। क्या आपको वो बात मालूम है? आप तोड़ों की तमसील को लें। इसमें 3 किस्म के लोग थे। वो शख्स जिसने 5 तोड़े लिए थे, उसने उन पर मेहनत की और 5 और कमा लिए, उसने उन्हें दुगना कर दिया। वो शख्स जिसने 2 तोड़े हासिल किए थे, उसने उन पर मेहनत की और 2 गुना कर दिया। उनका इजाफा 100% था। उसने उसकी कदर न की और उसे यूं जमीन में छुपा दिया, और जब मालिक वापस आया और उससे हिसाब मांगा तो उसने जवाब दिया, ये लें अपना तोड़ा,
میں آپ سے ڈرتا تھا، اس لیے میں نے اسے زمین میں چھپا دیا۔ یاد کریں کہ مالک نے کیا کہا، اے نکمے اور شریر نوکر، کیا تمہیں اس بات کا احساس نہ تھا کہ سستی گناہ ہے؟ اور مالک نے کہا، اگر تم اس توڑے کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو اسے ساہوکار کے حوالے کر دیتے اور اسے جمع کرا دیتے اور پھر نفع کے ساتھ واپس لیتے، پھر تم اس قابل ہوتے کہ مجھے سود کے ساتھ لوٹاتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مالک نے کیا کہا؟ اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں پھینک دو، وہاں پر رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک توڑے والا شخص بہت بڑے خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ اس کا رویہ یہ تھا کہ میرے پاس زیادہ نہیں، خدا مجھ سے کیا توقع کر سکتا ہے؟ اچھا، مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے تجویز کرتا ہوں، بشرطیہ کہ آپ کے لیے کافی نہ ہو کہ آپ کوئی چلا سکیں۔ آپ اسے بینک میں رکھیں اور کسی دوسری خدمت میں لگائیں۔ یہ ہوتا ہے کوئی کام کرنا۔ دیکھا آپ نے، ہر شخص کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی پرنس، میں کام میں کیا لگاؤں؟ جی ہاں، ایک منسٹری ہے جس کو ڈائریکٹ پرنس منسٹریز کہتے ہیں۔ ہماری کوئی بڑی منسٹری نہیں ہے، لیکن ہم خدا کے فضل و کرم سے فصل کی کٹائی کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، لیکن غرض جیسا آپ محسوس کرتے ہیں وہ ایسی نہیں۔ تو چلیے میں چند کا ذکر کرتا ہوں۔ مجھے تو کوئی معاوضہ دینے والا بھی نہیں، میرے ساتھ جوان ہیں، لوگوں کا ایک گروہ ہے جو فصل کی کٹائی کے لیے دبکا ہوا ہے۔ آپریشن موبلائزیشن ہے۔ ایک اور گروپ ہے جو دنیا بھر میں رابطہ رکھتا ہے، ہو بہو یہی رویا ہے۔ برادر اینڈریو کی اوپن ڈور منسٹری ہے جو ان لوگوں تک پہنچتی ہے جہاں تک کوئی نہیں گیا۔ ایک اور ماراناتھ منسٹری ہے جو دنیا بھر کے طلباء سے رابطے میں ہے۔ یہ تو صرف 4 یا 5 کے نام ہیں۔ میں آپ کو ان میں ملوث کرنے کی تجویز نہیں دیتا ہوں، لیکن آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ صرف چرچ کے اندر ہی بیٹھے نہ رہیں اور کام دام کچھ بھی نہ کریں۔ لیکن آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ صرف چرچ کے اندر ہی بیٹھے نہ رہیں اور کام دام کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ جب خداوند آئے گا تو اس کے روبرو اپنے اس توڑے کے لیے جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی کو خداوند یہ کہہ کر اپنے حضور سے نکال دے کہ اسے اندھیرے میں پھینک دو، تو یہ بڑا المناک حادثہ ہوگا۔ مقدس متی کے 25ویں باب میں لوگوں کی 3 تصویریں دی گئی ہیں جن کو خدا نے بالکل رد کر دیا تھا۔ بے وقوف کنواریاں، نافرمان نوکر جس نے اپنے توڑے کو استعمال نہیں کیا، اور وہ بزدل قومیں جنہوں نے یسوع کے بھائیوں پر ترس نہیں کھایا، وہ سب خدا کی بارگاہ الہی سے رابطی درگاہی ہوں گے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی بات مشترک تھی جس کی وجہ سے وہ سب رد کیے گئے؟ میں آپ کو ایک لفظ میں جواب دے سکتا ہوں۔ اندازہ لگائیں وہ لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی وہ سب کچھ ہے جو رد کیے جانے کا باعث ہے، اور وہ ہے کچھ بھی نہیں۔ میرا اس طرح سے بولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں روح القدس کو جانتا ہوں، اور میں اپنی بے گناہی کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اگر میں روح القدس کا احساس کروں تو وہ آج رات ہی پرعزم ہے، اور وہ چرچ جانے والوں کے لیے خاص طور پر سرگرم عمل ہے۔ لیکن جہاں پر وہ ہے وہ اس طرح نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں اکٹھا ہو کر ملنے سے باز نہیں آنا چاہیے۔ میں خدا کا ہر کلیسیا کے لیے شکر کرتا ہوں جو خدا کے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور بھیڑوں کی رکھوالی کرتے ہیں، لیکن جب آپ اتوار کو چرچ جاتے ہیں اور گیت گاتے اور عبادت کرتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایمان رکھتا ہوں، اور جذباتی ہو کر نہیں کہتا، بلکہ جوش سے کہتا ہوں کہ ہر مسیحی فصل کی کٹائی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اس پر ایمان نہیں رکھتا ہوں کہ ایک بھی مسیحی ایسا نہیں جو کسی نہ کسی طرح پرجلال فصل کی کٹائی میں ملوث نہ ہو۔ یسوع نے کہا کہ فصل تو بہت ہے اور مزدور تھوڑے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ فصل کے مالک سے دعا کرو کہ اور مزدور بھیجے۔ مجھے لفظ تھرسٹ یعنی ٹھونسنا یا دھکیلنا بہت پسند ہے۔ یہ یونانی میں ایک طاقتور لفظ ہے۔ یہ وہی لفظ ہے
جو یسوع نے لوگوں میں سے بدروحوں کو نکالنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یسوع جانتا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ ایسا کام نہیں کہ جیسے آپ کبھی کبھار کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے روح پاک کی ترغیب چاہیے۔ اس کا مطلب ہے چیزوں کو چھوڑ دینا۔ آپ جدید کلیسیا کے 2 بتوں سے واقف ہیں، وہ ہیں تحفظ اور آرام۔ ہر اتوار کی صبح کو ان کے مد نظر اصنام پرستی کرتے ہیں۔ میں فصل کی تصویر کے ساتھ آگے جانے کا خواہش مند ہوں۔ میں کچھ ایسی چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جسے میں نے ابھی تک چھوا نہیں۔ 1 سے زیادہ فصلیں ہیں۔ ایک رحم کی فصل ہوگی اور ایک عدالت کی فصل ہوگی، اور عنقریب یہ دونوں یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہونے والی ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں مکاشفہ باب 14 میں تصویر کشی کی گئی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مکاشفہ میں کئی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ میں بھی نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی ایسی بات جو میں نہیں سمجھتا ہوں، وہ مجھے جو کچھ میں کرتا ہوں سے باز نہیں رکھتی ہیں۔ جب مجھے کسی سوال کا جواب مل جاتا ہے تو پھر حیران ہو کر ادھر ادھر لٹکا نہیں رہتا کہ جب مجھے جواب مل جائے گا تو پھر وہ کام مجھے کرنا چاہیے کروں گا۔ میں نے جن پوشیدہ اور منکشف باتوں کے بارے میں بتایا تھا ان کو یاد کریں۔ بعض پراسرار باتیں ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ مکاشفہ کے بارے میں بعض ایسی پوشیدہ باتیں ہیں جن کی صحیح تفسیر ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ظاہر کر دی گئی ہیں۔ مجھے اس سچائی کے بارے میں یقین ہے کہ 2 فصلوں کا مکاشفہ بالکل واضح ہے۔ آئیں ان پر نگاہ کریں۔ یہ مکاشفہ باب 14 آیت 14 میں لکھی ہے۔ سب سے پہلے گندم کی فصل کا ذکر ہے۔ آپ اس ترتیب کو جانتے ہیں، 3 فصلیں یعنی گندم، انگور اور زیتون۔ بائبل مقدس میں ایک سرے سے مکاشفے تک یہی ترتیب لکھی ہے، اور سب سے پہلے ہمیں گندم کی فصل کی تصویر دی ہے۔ وہ رحم کی فصل ہے جو روحوں کا خدا کی بادشاہی میں اکٹھا ہونا ہے۔ مقدس یوحنا مکاشفہ میں فرماتا ہے، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم زاد کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ یسوع ہی ہے۔ کسی اور کے بارے میں اس طرح بیان نہیں کیا گیا ہے۔ یہ یسوع ہی فصل کا مالک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ فصل کے مالک سے دعا کریں۔ پھر ایک فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ یونانی زبان میں ترجمہ کچھ یوں ہے کہ زمین کی فصل خشک ہو گئی، یہ زیادہ پک گئی، اور یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ پھر وہ کہتا ہے، پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی، اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ میں چشم تصور میں دیکھتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی نہ ہو جیسی ہونی چاہیے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ خداوند اپنے ہاتھ میں درانتی لیے ہوئے پوری دنیا پر چلانے والا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ سارا کام بڑی عجلت سے پوری فصل کا ہونے والا ہے۔ کون جانتا ہے کہ شاید اگلے 5 سالوں میں ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کم عرصے میں ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ وقت لگ جائے، لیکن زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ یہ بات جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز بڑی تیز رفتاری سے ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ وہ کام جو صدیوں میں ہوتے تھے آج 10 سالوں میں ہو جاتے ہیں، جو کام 10 سالوں میں ہوتے تھے اب 1 سال میں ہوتے ہیں۔ یہی اصول شیطان کے لیے بھی درست ہے، لیکن خداوند کے لیے بھی صحیح ہے۔ وہ بڑی جلدی میں ہے، ہر طرف ایک طرح کی ہنگامی صورتحال ہے۔ چنانچہ گندم کی فصل اور رحم کی فصل کٹ چکی ہیں، باقی کیا ہیں؟ پھر ایک فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا۔ اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ مکاشفہ باب 14
آیت 18۔ میں یقین نہیں کرتا ہوں کہ اس حوالے میں جو کاٹنے والا ہے وہ خداوند ہے، یہ تو کوئی اور فرشتگانہ ہستی ہے، اور یہ گندم کی فصل کا موسم نہیں، یہ تو انگوروں کی فصل کا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن روایتی لحاظ سے جس طرح وہ انگور کی فصل کاٹتے تھے وہ اس طرح ہے کہ وہ 2 حوض بناتے تھے، گویا کسی غار کے اندر 2 خانے ہوں، ایک دوسرے سے بلندتر ہوتا تھا، اور ایک نالی بنائی ہوتی تھی جو بلندی سے نچلی طرف ڈھلوان میں ہوتی تھی۔ وہ انگور کی پوری فصل کاٹ کر بالائی حوض نما کمرے میں ڈال دیتے تھے اور پھر اپنے پاؤں سے اس کے اوپر نیچے کودتے تھے، اور ساتھ ساتھ بلند آواز میں خوشی کے نعرے بلند کیا کرتے تھے۔ بائبل مقدس میں اسی منظر میں کئی تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں جن میں وہ خوشی سے انگور کی فصل لتاڑتے نظر آتے ہیں، اور یسایہ باب 63 میں یسوع کی ایک تصویر پیش کی گئی ہے جو بصرہ سے آتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بصرہ عبرانی لفظ ہے جس کے معنی انگور کی فصل ہوتے ہیں۔ اس کی پوشاک خون سے آلودہ ہے، اور نبی کہتا ہے تو کہاں سے آیا ہے؟ اور وہ کہتا ہے میں نے انگور اپنے قہر میں لتاڑا۔ اس کا لباس خون سے آلودہ تھا، جیسے ان لوگوں کے کپڑے ہوں جو انگوروں کو اپنے پاؤں سے روندتے ہیں اور ان کا لباس انگور کے رس سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس منظر کی تصویر۔ اور اس فرشتے نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی۔ مکاشفہ باب 14 آیت 19۔ لفظ گتسمنی تو آپ جانتے ہیں، گیٹ انگور کا رس نکالنے والی مشین ہوتی ہے جہاں پر زیتون یا انگوروں کو روندا جاتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسے روندا کیوں جاتا تھا؟ وہ انگوروں کو دبا کر کچلتے تھے۔ شہر سے باہر کولہو سے خون نکلتا تھا جو گھوڑوں کی زین تک آ گیا تھا اور 1600 فرلانگ تک پھیل گیا تھا، تقریباً 184 میل تک۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ مکاشفہ کی تفسیر علامتی طور پر ہے۔ مجھے تو بائبل مقدس میں نبوت کی علامتی تفسیر نہیں ملتی۔ عہد جدید میں اس طرح کی کوئی علامتی تفسیر دیکھنے میں نہیں آئی۔ یسوع سے متعلق عہد عتیق میں پائی جانے والی نبوتیں عہد جدید میں حرف بحرف پوری ہو گئی ہیں۔ اس میں کوئی نبوت بھی علامتی طور پر نہیں۔ بائبل مقدس میں نبوت کی کوئی مثال علامتی طور پر پورا ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔ کچھ ایسی بات جو بائبل مقدس بند کر کے بعد میں ایجاد کی ہو۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ خون علامتی طور پر تھا؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو علامتی طور پر خون ہو؟ کیا آپ کا دماغ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ خدا شریروں کی عدالت کرے گا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی دوستی کا اثر جو کلیسیا میں خاصا رائج ہے، اس نے تقریباً ہمیں ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں پر آپ سوچتے ہیں کہ خدا کو کسی کی عدالت کرنے کے لیے معذرت خواہ ہونا پڑے گا۔ شریروں کی عدالت کرنا خدا کا مسئلہ نہیں ہے۔ خدا کا مسئلہ شریروں کو بچانے کی راہ تلاش کرنا ہے، اور اسے صرف خدا ہی صلیب کے ذریعے حل کر سکتا تھا۔ کچھ بھی ہو، آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ خدا تو اب تک منصف ہے اور وہ دنیا کے تمام شریروں کی عدالت کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات خاصی اہم ہے کیونکہ یہ اس طریقے کو متاثر کرتی ہے کہ آپ لوگوں سے رابطہ کیسے رکھتے ہیں۔ میری سوچ اس طرح نہیں کہ جس طرح میں تبلیغ کر سکتا تھا اسی طرح تبلیغ کرتا ہوں۔ اس لیے یہ اچھی ہے یا بری، یہ تو میرے ایمان پر انحصار کرتی ہے کہ میں خدا کی عدالت پر یقین رکھتا ہوں یا نہیں۔ اگر خدا کی عدالت نہ ہوتی تو پھر انجیل کے پیغام کا مقصد کیا ہوتا؟ مقدس یوحنا استباغی نے کیا کہا؟ اس نے لوگوں سے کہا، تمہیں آنے والے غضب سے کس نے خبردار کیا؟ لکھا ہے کہ وہ یسوع ہے جس نے ہمیں خدا کے غضب سے چھڑایا۔ ہم نے تو مسئلے کو ایک سرے پر ٹکا دیا۔ خدا کا مسئلہ شریروں کی عدالت کرنا نہیں، خدا کا مسئلہ تو گناہگاروں کو معاف کرنا ہے۔ میں پیغام کے آخری حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔
مجھے یہ بھی کہنے دیں، اگر آپ خدا کی عدالت پر ایمان رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ جس ڈھنگ سے لوگوں سے بات کریں گے اسے متاثر کرے گا۔ بائبل مقدس میں سے مزید کسی حوالے کے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں، لیکن میں ذہنی طور پر مکاشفہ باب 6 کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں، جس میں 4 مشہور گھڑ سواروں کا ذکر ہے۔ سفید گھوڑا فتح کرتے ہوئے جا رہا تھا، لال گھوڑا موت، تشدد اور خون بہاتے ہوئے جاتا ہے، سیاہ گھوڑا قحط، خوراک کی کمی اور بحران لاتا ہے، اور آخر کار زرد گھوڑا عالمگیر موت کا سبب ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ایسے جملے استعمال کرتا ہے جو وقت کو عنقریب ظاہر کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ چاروں گھوڑے آسمانی ترتیب سے آئے تھے، لال گھوڑا، زرد گھوڑا۔ دوسرے لفظوں میں خدا کا غضب اس کے عین فرمان الہی کے مطابق ہے، لیکن مجھے تو سفید گھوڑے میں دلچسپی ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سفید گھوڑا فتح پہ فتح کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے کئی نظریات ہیں، لیکن میں آپ کو وہی بتاؤں گا جو میں جانتا ہوں۔ سفید گھوڑے کا سوار یسوع ہے، جو بشارت کا اعلان کرتا ہے اور پیش قدمی کرتا جاتا ہے۔ اس کی زبور 45 میں تصویر کشی کی گئی ہے کہ وہ حلیم اور راست باز ہے اور اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ مجھے تو اس میں یہ تصویر نظر آتی ہے کہ وہ خوشخبری کا اعلان بڑی عجلت میں کرتا جا رہا ہے، کیونکہ عدالتیں بالکل عنقریب ہوا چاہتی ہیں جو ان واقعات کے بعد ہونے والی ہیں، اور وہ ہیں لال گھوڑا، سیاہ گھوڑا اور زرد گھوڑا۔ میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ چاروں گھوڑے آج میدان میں اتر گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ لال گھوڑا اپنا کام کر رہا ہے اور سیاہ گھوڑا یقیناً افریقہ میں سرگرم عمل ہے، وہاں پر قحط ہے، غذا کی کمی ہے، اور زرد گھوڑا موت کی نوید سنا رہا ہے۔ لیکن میں تو اس بات کا قائل ہوں اور یہ بات مجھے ترغیب دیتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میں اور روت شب و روز یہ تماشا اپنی چشم تصور میں دیکھتے ہیں۔ سفید گھوڑا دوسرے گھوڑوں سے آگے نکل گیا ہے، ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے، پیشتر اس کے کہ دوسرے گھوڑے وہاں پر پہنچیں۔ خدا کے غضب نازل ہونے سے پہلے ہمیں معافی کی پیشکش کرنی ہوگی، اور یہ ساری ہنگامی صورتحال ہے۔ یہ انتظار نہیں کرتی، یہ آپ کی سہولت یا آرام سے بے نیاز ہے۔ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ آپ کے مرغوب خاطر ہے کہ نہیں۔ یہ فصل کی کٹائی کا معاملہ ہے کہ جب فصل کی کٹائی ہو سکتی ہے، یعنی لاکھوں لوگوں تک رحم کا پیغام سنایا جا سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہزاروں سن کر ایمان بھی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تیسری دنیا کے ملکوں میں سفر نہ کیا جن کو آپ نہیں سمجھتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں انسانیت کے لیے تڑپ پائی جاتی ہے، وہ روح القدس کے ذریعے یسوع کے بارے میں سچائی سن سکتے ہیں۔ ہم پاکستان میں تھے، جس کی 98% آبادی مسلمان ہے۔ ہم نے لگاتار 3 یا 4 شہروں میں کھلم کھلا انجیل کا پرچار کیا۔ اس عرصے میں تقریباً 9000 لوگوں نے اس خواہش کا اشارہ دیا کہ وہ یسوع کو قبول کرنے کے خواہش مند ہیں، اور ان میں آدھی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ میں یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ وہ سب نجات یافتہ تھے، مگر میں کہتا ہوں کہ ان میں انجیل کی خوشخبری کی تمنا پائی جاتی تھی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ فصل کی کٹائی کا موسم ہے، اور یاد رکھیں، وہ بیٹا جو کٹائی کے وقت سویا رہتا ہے وہ اپنے باپ کے لیے شرمندگی لاتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم میں سے کسی کو یہ بات کہنی نہ پڑے۔ آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com